الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کون کیا ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ دعاؤں کے اوپر ہے۔ انشاءاللہ مختصر سی بات ہوگی لیکن اہتمام یہ کیا جائے گا کہ دعا کیا ہے، دعاؤں کا اہتمام کتنی ضروری چیز ہے اس کو بتایا جائے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صدق اللہ العظیم۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں اللہ رب العزت نے ہر سال کا بجٹ بنا کر رکھا ہے اور ہر سال کی فہرست اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا کہ ایک فہرست یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے 15 شعبان کے اندر بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نام اعمال کا ایک بڑا رجسٹر لکھ کر اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب 27ویں شب ہوتی ہے 27ویں شب ہوتی ہے اس شب کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نام اعمال کو اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے ان انسانوں کو دے دیتے ہیں کہ مکمل ہمارے لیے 15 شعبان سے لے کر 27ویں شب تک ایک موقع تھا دعاؤں کا، ایک موقع تھا اللہ رب العزت سے مانگنے کا، اس لیے کہ دعاؤں کو سننے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں کہ ہمارے لیے بہت ضروری یہ چیز تھی کہ ہم اتنا اللہ رب العزت کو منانا، اتنا اللہ رب العزت کو منانا کہ اللہ رب العزت مان جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جب کوئی بندہ اس سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت بے حد خوش ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے بے حد خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے پاس ہاتھ پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، میں اس کو دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو اللہ رب العزت سب سے پہلے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہ ہے کہ مانگنا کیا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ آج ہمارا یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ آج ہم نے اپنی امی سے مانگنا سیکھا ہے، اپنے ابا سے مانگنا سیکھا ہے، دنیا کے لوگوں سے مانگنا سیکھا ہے، امیروں سے مانگنا سیکھا ہے، غریبوں سے مانگنا سیکھا ہے،
نہ سیکھا ہے تو ہم نے اللہ سے مانگنا نہیں سیکھا، کہ اللہ سے مانگنا ہی نہیں آتا. ہم اللہ سے مانگتے ہوئے بھی شرماتے ہیں کہ کیا مانگا جائے، کیا کیا جائے. وہ تو اللہ ہے، میرا رب ہے، کہ اس سے اتنا مانگو جو ہمیں آتا ہے وہ مانگو. کہ ہمارے اگر مسائل ہیں ہمارے گھر کے، تو گھر کے مسائل اللہ کے سامنے رکھنا ہے. اگر ہمارے شادی کا مسئلہ ہے تو ہمارے شادی کا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھنا ہے. اگر ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے ان بچوں کا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھنا ہے. اگر ہمارے زندگی کی کوئی فیوچر کی کوئی طریقے کا کوئی بھی کارساز ہو، جب تک ہم اللہ کے سامنے نہیں رکھیں گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی نہیں دیتا. ایک ماں کا ایک معمول ہوتا ہے کہ ماں جب تک بچہ روتا نہیں تب تک دودھ نہیں پلاتی. ماں کا ایک معمول ہوتا ہے کہ بچہ، ماں سے پوچھو کہ تمہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ رونا بلکنا شروع کر دیتا ہے، مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ اب اس کو ضرورت ہے دودھ کی، اس کو ضرورت ہے اس کی غذا کی، تو اس کی غذا کے لیے فوراً میں تیار ہو جاتا ہوں. تو اللہ بھی فرماتے ہیں ویسے تو ضرورتیں انسان کی بہت ساری ہیں، لیکن جب تک بندہ نہیں مانگتا اللہ سے، اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی دینا نہیں ہے، مجھے بھی دینا نہیں ہے. اس لیے کہ اس کو اس کی خود کی پڑی نہیں ہے، اس کی مصیبتوں کی پڑی نہیں ہے، اس کو اس کی اپنی ذات کی پڑی نہیں ہے، تو پھر مجھے کیا پڑی ہے کہ اس کے مسائل کو حل کرو. تو مسائل کا حل کرنے والا کون ہے؟ کہ مسائل کا حل کرنے والا اللہ ہے. تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے خوب مانگے. اپنی جتنی بھی ضرورتیں ہیں ساری ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے. چاہے ہمارا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی وہ اللہ کے سامنے مانگنا ہے. جتنا ہم اللہ کے سامنے مانگیں گے اللہ خوش ہوتے ہیں. اللہ اپنے مانگنے والوں کو خوب دیتے ہیں. اللہ اپنے مانگنے والوں کو خوب دیتے ہیں کہ جتنا مانگنے والا اپنائیت کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دے دیتے ہیں، اور پرائے کو بھی دے دیتے ہیں. دنیا کا معاملے کے اندر اللہ رب العزت کا ایک معمول یوں ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر بھید بھاؤ نہیں کرتے. یہاں پر یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کرتے کہ ایک کو دے رہے ہیں دوسرے کو نہیں دے رہے. اللہ کا معمول ایک جیسا ہے. آج اگر حکومتوں کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے یا عہدوں کے اعتبار سے دیکھیں گے، یہاں پر کیا ہے؟ خیانت بہت ہوتی ہے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دل کا مرضی کا اچھا لگا اس کو بہت خوب مالوں سے نوازا جاتا ہے، بہت چیزوں سے نوازا جاتا ہے. بولے اپنا ہے، کیوں؟ اس سے پیار ہے، اس سے محبت ہے. اور جس سے محبت نہیں، کھٹک ہے دل کے اندر، اسے نوازا نہیں جاتا بلکہ اسے ستایا جاتا ہے. اسے نوازا نہیں جاتا بلکہ ستایا نہیں جاتا. لیکن اللہ کا بڑا عجیب معاملہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنوں کو بھی دیتا ہوں، میں پرایوں کو بھی دیتا ہوں. کہ جو ہمیں نہیں مانتا، جو ہماری ربوبیت کا انکار کرتا ہے، ہمارے اللہ ہونے کا انکار کرتا ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایمان پر نہیں ہیں، اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، لیکن بڑی عالیشان گاڑیوں کے اندر گھوم رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتوں کے اندر گھوم رہے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، جن کے جسم کے اوپر اتنے عظیم و شان کپڑے ہیں جن کی کپڑوں کی قیمت لاکھوں کروڑوں روپے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان پرائے ہیں لیکن ہم ان کو دیں گے، اس لیے کہ دنیا کا معاملہ ہی ہمارا ایسا ہے کہ اپنوں کو بھی دیتے ہیں، پرائے کو بھی دیتے ہیں. اللہ کا معاملہ عجیب معاملہ ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا معاملہ ہے، لیکن جب آخرت کا ہوگا ہم اپنے کو بہت زیادہ دیتے ہیں، آپ پرائے کو کچھ بھی نہیں دیتے. اللہ ہمیں اپنا بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کا اپنا بننا ہے. اللہ کا اپنا بندہ کون بنتا ہے؟ جو اللہ پر توکل رکھتا ہے. اللہ کا اپنا بندہ کا ہے توکل ہے، بھروسہ ہے. جیسے ایک بچے کو اپنے ماں پر بھروسہ ہے کہ ہر شخص مجھے چھٹکارے گا، میں گندا ہو جاؤں تو ہر شخص مجھے ڈھکیلے گا، یہاں تک کہ میرا باپ بھی مجھے کہے گا کہ تو پیچھے کھڑے ہو جا، کہ ماں آ کر تجھے صاف کرے گی. لیکن دنیا کی ایک واحد شخصیت ہے ماں، کہ اتنی ساری گندگیوں کے باوجود، پلید کے باوجود وہ آئے گی، گندا ہونے کے باوجود بھی اپنے سینے سے لگائے گی. کہاں لگائیں گی؟ سینے سے لگائے گی، اور جا کر اسے نہلائے گی، دھلائے گی اور پاک صاف کرے گی، اور پاک صاف کر کے پھر لا کر کھڑا کرے گی. پھر لوگ
اس کو خوشبو لگائے گی, اچھے کپڑے پہنائے گی, پھر لوگ اس کے قریب ہو جائیں گے, بولے اس کو لیں گے, اس کو کھلائیں گے. یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ پاک صاف ہونے کے بعد محبت کرتے ہیں, لیکن ماں کا معاملہ یوں ہے کہ ناپاک بھی رہ جائے, گندا بھی ہو جائے بچہ, پھر بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کا بھی معمول ایسا ہے کہ اپنے ناپاک بندوں سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں. اللہ رب العزت جو ایسے بچے ہیں, ایسے بندے ہیں کہ جنہوں نے کبھی اللہ کہا بھی نہیں, اللہ کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوا, لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں تیرے طرف متوجہ ہوں, میں تجھے خوب دینے والا ہوں. واقعہ ہے نا, بنی اسرائیل کے واقعے میں ایک واقعہ یوں لکھا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا اور وہ شخص بیٹھا ہوا تھا اور اپنے معبودوں کو, ایمان والا نہیں تھا, اپنے معبودوں کو پکار رہا ہے اور اپنے معبودوں کو بڑی زور سے یاد کر رہا ہے, یا صنم یا صنم یا صنم کی ندائیں لگا رہا ہے. کئی برس تک یا صنم کی ندائیں لگایا, یعنی اپنے بتوں کو پکار رہا ہے. اور کئی برس کی تفتیش کے بعد, کئی برس کی بعد ایک مرتبہ اس کی آنکھ جھپکی. کیا ہوا؟ آنکھ جھپکی, اونگ لگی, اونگ میں اس نے یا صنم کے جگہ یا صمد کہا. یا صنم کی جگہ یا صمد اس کی زبان سے نکلا. جیسے یا صمد نکلا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان, ساتوں آسمان سے آواز لگائی اور فرمایا کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں, لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں حاضر ہوں, اے میرے بندے میں حاضر ہوں, اے میرے بندے حاضر ہوں. فرشتوں نے عرض کیا, یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ 70 سال سے یا سنم یا سنم یا سنم کہہ رہا ہے, آج اسے اونگ آ گئی, نیند آ گئی, نیند کی وجہ سے اس نے یا سمد کہا, جانتے ہوئے اور قصدن یہ چیزیں نہیں کہی, بلکہ یہ بھولے کے اندر, نیند کے اندر اس کی زبان سے غلطی سے پسل کر یا سمد نکلا سنم کے جگہ, تو تو نے فوراً لبیک یا عبدی کہا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر غیرت آتی ہے کہ 70 سال سے تو یا سنم کہہ رہا ہے, آج غلطی سے سمد نکلا. میں چاہتا تو خاموش رہ سکتا, لیکن میں آج خاموش رہتا تو اس کے سنم اور سمد میں کچھ فرق باقی نہیں رہتا. سنم اور سمد میں کچھ باقی نہیں رہتا کہ 70 سال سے جس کو آوازیں لگا رہا ہے وہ آواز نہیں دے رہا, اور آج میں آواز نہیں دیتا تو اس کے اندر میرے اندر فرق نہیں ہوتا. بھلے وہ گنہگار بندہ ہے, لیکن اس نے مجھے ایک مرتبہ پکارا, میں اس کا 1000 مرتبہ جواب دوں گا. یہ میرے رب کا کرم ہے. یہ میرا رب اتنا عظیم و شان ہے کہ میرا رب ایک مرتبہ گنہگار اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے, معافی مانگ لے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن مانگنے والا تو چاہیے نا, مانگنے والا تو چاہیے. ہم مانگنے سے بڑے بیزار ہوتے ہیں, ہمیں مانگنا اچھا نہیں لگتا. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی نوسط سے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں, جن سیاہوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا, ہاتھ اٹھانا بڑا دشوار ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ فرماتے ہیں, اگر کسی کا دل نماز میں نہ لگے, سمجھ لے کہ باہر کی زندگی اس کی خراب ہے, جس کی وجہ سے اس کا نماز میں دل نہیں لگ رہا. نماز میں دل لگنے کے لیے باہر کی زندگی کو پاک صاف کرنا ضروری ہے. اور دوسری بات یہ فرمایا کہ جس کی نماز صحیح, اس کے باہر کے عمل صحیح. گویا کہ اس کی نماز بھی صحیح اس لیے نہیں ہے کہ باہر کے عمل صحیح نہیں ہے, اور باہر کے عمل صحیح اس لیے نہیں ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے. تو نماز کو بھی اطمینان کے ساتھ پڑھ. تو میں کہہ رہا تھا کہ جتنا ہم اللہ سے کھل کر مانگیں گے, اللہ رب العزت اتنا دینے والا ہے. اللہ فرائض کو بھی دیتے ہیں, اور اللہ رب العزت کو مانگنے والا بڑا پسند ہے. اللہ رب العزت کو کون پسند ہے؟ مانگنے والا بڑا پسند ہے. مخلوق کو جتنا مانگو گے مخلوق اتنا بیزار ہوتی ہے, خالق کو جتنا مانگو گے خالق اتنا اس چیز کو پسند کرتا ہے. مخلوق اپنے دروازے بند کر دیتی ہے بار بار مانگنے والوں سے. جو بار بار مانگتا ہے مخلوق کہتی ہے, آدمی کہتا ہے, امیر لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کتنا مانگے گا, اور بار بار فون لگا رہا ہے تو بعض مرتبہ فون کو سائلنٹ کر دے گا, بعض مرتبہ فون سوئچ آف کر دے گا. کہے گا کہ یہ اگر گھر کے قریب آ جائے تو گھر والوں سے کہہ دے گا کہ کہہ دو کہ گھر میں موجود نہیں ہے. کیوں کہ اتنا مانگتا ہے کہ میں بیزار آ چکا ہوں. رشتہ دار ہے, رشتہ دار بھی اس سے تعلقات چھوڑ دیتے ہیں جو مانگنا شروع کر دیتے ہیں. بولے یہ آ گیا تو سمجھ لو کہ اب یہ مانگنے کے لیے آیا.
वाकईतन हकीकतन अगर ऐसा भी ना हो, वो मुलाकात के लिए आया है, तो गरीबों से हम मुलाकात भी नहीं करते, इसलिए कि क्या मालूम जाते हुए कुछ मांग ले, जाते हुए कुछ मांग ले। हमारी गरीबों से ताल्लुकात भी नहीं रखते, बोले कब मांगेगा पता नहीं चलेगा, इसलिए हमारे ताल्लुकात गरीबों से भी कम होते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे सबसे ज्यादा जिसकी सोहबत पसंद है वो गरीबों की सोहबत पसंद है। मैं मिस्किनों के साथ रहना पसंद करता हूँ, मिस्किनों के साथ उठना पसंद करता हूँ, अब मिस्किनों के साथ रहना पसंद करता हूँ। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मामूल ये है, और हमारा मामूल है कि मालदारों के साथ रहना पसंद करते हैं। मालदारों के साथ हम रहेंगे, एक चीज है कि वो हमेशा हमें जलील करेगा, उसके दर पर सिर्फ जिल्लत मिलती है और दूसरा माल तो नहीं मिलेगा। उम्मीद छोड़ दो, जो मालदार होते हैं वो कभी देते नहीं है। मालदार जो होते हैं, भाई मालदारों में से भी बाज मालदार होते जो देते हैं, वरना यहाँ मालदार जो बैठे हुए वो कहेंगे कि हम तो बड़ा देते हैं। मौलाना ये बात कैसी कह रहे हैं? हज़रत पीर जुल्फ़िकार फरमाते हैं कि बाज मालदार ऐसे होते दे देते हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसी होती है देना बड़ा मुश्किल होता है, देना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे अजीब अजीब कंजूस होते हैं। अगर ये नकली आंख बंद हो जाए और हकीकी आंख खुल जाए, तब पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हान ताला देने वाले कितने अजीम शान है, कि देने वाले को कितना पसंद करते हैं। बात मेरी अलग है, फिर भी मैं एक बात कहता चलूं। एक बादशाह था शहर के अंदर, जो बादशाह ने एक ऐलान किया। बादशाह भी बड़े अजीब खलकत वाले होते हैं, वो बादशाह है, इनके जहन में कौन सी चीज कब आएगी पता नहीं चलता, इसलिए जो हुक्मरान हैं, बड़े हैं, उससे ज्यादा ताल्लुकात भी न रखे, इसलिए कि अजीब अजीब सवालात आते हैं। गधे की सवारी भी वो कर लेते हैं, घोड़े की सवारी भी कर लेते हैं, और उसमें पिसना उनके करीब के जो लोग होते हैं वो पिसना पड़ता है। तो एक मरतबा वजीर को बादशाह ने बुलाया और कहने लगा, मेरे जहन में ये चीज है कि कब्र में जाने के बाद बहुत सारा अजाब होने वाला है, और उस अजाब की सारी तहकीकात लिस्ट क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो मुझे बताने के लिए कोई ऐसे एक आदमी को तैयार कर लो कि मैं उसे बहुत सारा दिरहम दूंगा, बहुत सारे पैसे दूंगा, बहुत सारी जायदाद से उसे नवाजूंगा, लेकिन उसे एक दिन कब्र में सोकर आना है। कहा ना, कब्र में सोकर सारी उसकी मामूलात, उसकी जरूरत पूरी की जाएगी। कब्र में सोना है, सोकर फिर वापस आ जाना है। तो ऐलान किया गया कि भाई, बादशाह ने एक ऐलान किया है कि उसे जितना जो मुंह मांगी कीमत दी जाएगी, लेकिन एक दिन कब्र में सोकर आना है, फिर वहां के जो नक्शे नुकूश हैं, वहां के जो असरात हैं, वो सारा बयान करना है। तो कोई तैयार नहीं है। एक मालदार था, बड़ा कंजूस था, देने के लिए भी बड़ा हाथ को पीछे खींचता था, किसी को देता नहीं। उसके जहन में बात आई, अच्छी बात है, एक दिन सिर्फ जाकर सोना है कब्र के अंदर, फिर मालदार ही मालदार, माल ही माल मेरे पास। तो उसने कहा कि मैं करूंगा। तो लोग भी हैरान हुए कि बड़ा चिंगूस है, बड़ा ऐसा आदमी है जो बखील है, किसी को कुछ नहीं देता, बस पैसों की लालच में इसने तय किया। तो पैसों की लालच में उसने बहुत सारे, फिर बहुत सारी चीजें ऐसी थी उसके पास मौजूद थी, सोने दिरहम, बहुत सारी चीजें। तो जब अपने सारी चीजों को बादशाह से उसने पहली ये शर्त लगाई, इसलिए कि बखील था, बखील बड़े होशियार होते हैं, बखीलों की बड़ी अजीब अजीब कहानी होती है। बड़े बखील जो होते हैं बड़े अजीब किस्म के लोग होते हैं। उसने बादशाह से ये कहा कि ये बात मैं मान लेता हूं कि आप मेरी जरूरत को पूरी करेंगे कब्र के आने के बाद, लेकिन क्या मालूम कि मैं ना आया तो, ऐसा भी हो सकता नहीं आया, लेकिन मैंने आपकी शर्त मानी है, तो आप मुझे इनाम से पहले नवाजें। मेरी शर्त है कि आप मुझे बहुत सारे दिरहम, बहुत सारी चीजें पहले दे दे, और मैं उसको रखूंगा, लेकिन कब्र में जाने के लिए तैयार हूं। तो बादशाह कहने लगा, कैसे भी जाने वाला है, चलो इसके अव्वल दे दे, क्या फर्क पड़ेगा। तो वो सारी चीजें दे दी, और देने के बाद उसने कहा कि एक बड़ा अपना घोड़ा वगैरह भी दे दो, टांगा वगैरह, इसको ले जाऊं कैसे। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, इसको ये भी दे दो। उसने सारे दिरहम, सारे पैसे लेकर जा रहा। तो जाते जाते एक फकीर मिला, जिसने उसने भी आवाज सुनी थी, फकीर ने भी, कि जो कब्र में सोएगा एक दिन, उसको बादशाह बहुत सारा देने वाला है। तो वकील के करीब आया, कहने लगा, वैसे तो तू कब्र में सोने जाने वाला है, ये माल तेरे कुछ काम का नहीं, क्या मालूम को आएगा नहीं आएगा। फकीर क्या कहने लगा वकील से, तो आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं है, तो तू क्या कर ले, ये सारा माल मुझे दे दे, अगर समझो तू बाफियत तो आ गया तो ये माल तुझे दे दूंगा, ये माल क्या करूंगा तुझे दे, नहीं आया तो सारा माल ये मेरा हो गया। तो वकील था, उसने कहा चले परे हट, मैंने शर्त लगाई, मैं कामयाब होगा, ये क्या। फकीर कहने लगा, देख
सस्ते का सौदा कर रहा हूँ, ले ले, बच जाएगा, कुछ तो कुछ दे दे। तो उसके जहन में एक बात आई, बकील था, कुछ देने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी जहन बात आई, उसने 5 दिरहम उठाकर दे दिए। इतने सारे माल में से, जायदाद में से सिर्फ 5 दिरहम दे दिए। फकीर कहने लगा अल्लाह तेरा भला करे। फकीरों का काम ही होता है कि दुआएं दे, देने वालों को भी दुआएं देते हैं, नहीं देने वालों को भी दुआएं देते हैं, जो हकीकी फकीर हो। आज के जो इंटरनेशनल फकीर है वो दुआ नहीं देते, नहीं देने के बाद 4 आगे की दुआएं देते हैं। हमारे आते हैं ना, जोर जोर से चिल्लाते हैं, कोई सोया है, कोई खड़ा है, कोई अपनी जरूरत पूरी कर रहा है, कुछ नहीं देते, सिर्फ आवाज देते हैं, नहीं दे तो इतना बड़ा मालदार होके नहीं दे रहा, फिर 4 दुआएं देकर जाते हैं। तो ऐसे ये फकीर नहीं है, बल्कि ये बिजनेस वाले हैं। अल्लाह हमारी इससे हिफाजत फरमाए। मेरे कहे तो वो फकीर ने कहा कि कुछ तो दे दिया, अल्लाह तेरा भला करे। तो वो जाकर बकील सो गया। सोने के बाद कहते हैं कि इत्तफाकन ये हुआ कि उसके ऊपर मिट्टी डाली गई, कब्र पूरी मुकम्मल पक्की तैयार की गई। थोड़ी देर गुजरे थे, वो बकील कहने लगा कि मेरी सांस रुकने लगी, और बड़ा ये हुआ, और थोड़ी ही देर के बाद मुकम्मल ये वाकया जो उसने बाद में सुनाया कि एक दिन हुए, एक दिन के बाद जैसी टास्क पूरी हुई इसकी, और जो चैलेंज किया था पूरा हुआ, तो फिर उसको निकाला गया, तो बाफियत बाहर निकला, तो सब खुश हुए। फिर बादशाह से कहने लगा क्या करके, अब क्या हुआ, तेरा क्या बना। हालांकि वकील 5 रुपए देने के लिए तैयार नहीं था। बादशाह के सामने पहले आया, पहले रुको कहा उसने बादशाह से, अपने सारे सामान को उसने मांगाया फिर से बादशाह के सामने। फिर उस फकीर को भी बुलाया, उस फकीर को भी बुलाया, और फकीर को सामने रखकर कहने लगा बादशाह सलामत, इसने ये सारी चीजों का मैं मालिक हूँ, मैं इसका ये सारा चीज मेरी, ये सारी चीजें मेरी हैं। तो बादशाह कहने लगा सारी चीज तेरी है, ठीक है, ये सारी चीजें मेरी हैं, तो मैं आज ऐलान करता हूं कि सारा का सारा माल इस फकीर को मैंने दे दिया। पूरा माशरा हैरान और परेशान, ऐसा वकील के 5 रुपए देने के लिए भी बड़ा आगे पीछे देखता था, सारा का सारा माल दे दिया। तो उसने पूछा कि वजह क्या है। कहने लगा कि मैं जब जा रहा था तो यही फकीर मेरे पास आया हुआ था, उसने बहुत मांगा मांगा, आखिर में मेरे जहन में की बात आई, मैंने 5 दिरहम दे दिए। इत्तेफाकन माल मेरा कमाल ये हुआ कि मैं कब्र में सोने के बाद थोड़े आधे घंटे के बाद मेरा मामला ये होने लगा कि मेरे सांस दबने लगी। अच्छा, मेरी सांस दबने लगी तो मैं मौत को करीब पा लिया, अब मैं मरने ही वाला हूं। तो मैंने देखा कि अजीब चीज कि 5 दिरहम एक सुराख करके 5 दिरहम नीचे गिरे, और जो उस मिट्टी को सुराख किया और सुराख करके वहां से सांस लेने की जगह बाकी रही, और सांस लेने की जगह बाकी रही। और फिर उसके बाद वहां से वो जो दिरहम थे वही दिरहम और वही फकीर मुझे नजर आया, वही फकीर मुझे नजर आया। और मुझे एक बात उसमें समझ में आई जो मेरे जहन में थी, वो है कि आज तूने 5 रुपए दिए, तू कब्र की एक दिन की हौलनाकी से तुझे बचा दिया गया। अगर तू अपनी सारी जिंदगी तू वक्फ कर देगा अल्लाह के लिए, अल्लाह कब्र के मसाइल, तेरी जिंदगी के आखिरत के मसाइल हमेशा हल करेगा। तो क्या उसने कहा कि मुझे तेरे पैसे वगैरह नहीं चाहिए, मैंने समझ लिया कि ये सारा माल देने में अल्लाह ने मेरी कामयाबी रखी। जिन्होंने समझा अल्लाह ने उसको बड़ा बेहद दिया। तो अल्लाह मांगने वाले को बड़ा बहुत कुछ देते हैं। दुनिया तो मांग सकते हैं, लेकिन आखिरत मांगना बहुत जरूरी है। तो मैं कह रहा था कि मखलूक को मांगेंगे, बड़े मालदारों से मांगेंगे तो क्या है कि बेजार होकर रख देंगे। यूं कहेंगे कि फोन पे आ जाए तो कह देंगे कि भाई इनको कह दो कि फिलहाल अब्बू जी नहीं है और फिलहाल अब्बू जी बाहर गए हैं। तो मसला यह है कि मालदारों से मांगोगे तो दूर होंगे, लेकिन मसला दूसरा यूं है कि जब अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी मांगने वालों को रद्द नहीं करते। अल्लाह ये फरमाते हैं कि जितना भी मांगोगे उतना मैं दूंगा, जितना मांगोगे उतना मैं दूंगा। यहां तक कि अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं, एक दुनिया का मामूल अगर हम देखेंगे तो बड़ा मालदार शख्स है, बड़ा करोड़पति शख्स है, उसके पास जाओगे, आज जाकर आप कहोगे 1 रुपए दे दो, क्या कहोगे 1 रुपए दे दो। तो 1 रुपए देने के बाद उसने यूं कहेगा कि मुझे क्या तू नीचे दर्जे का समझा है कि तुम इतना मालदार शख्स के पास आकर 1 रुपए मांगता है, तो इसके अंदर मेरी इंसल्ट है, मेरी इज्जत को तो तार तार कर रहा है। 1 रुपए कैसे मांगता है, मेरी शान बड़ी है, बड़ी शान के मुताबिक मांग। तो 1 रुपए मांगना अमीर के लिए बड़ा उसके लिए हेच होता है। अगर कोई गरीब है, फकीर के पास जाकर आप मांगो कि 1 लाख रुपए दो, फकीर कहेगा मजाक कर रहा है, मेरे खाने के लाले पड़े हुए हैं, अब तू 1 लाख रुपए मुझसे मांग रहा है। लेकिन उसके बरअक्स मेरे रब का कमाल यूं है, ये मेरा रब यूं है कि 1 रुपए मांगेंगे उसको भी देगा,
جو جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے وہ بھی مانگے گا اللہ جوتا ٹوٹ گیا ہے, اللہ فرمائے گا تب بھی دوں گا. اگر تو اس سے زیادہ مانگے گا اللہ فرمائے اس سے بھی زیادہ دوں گا. دو شخص مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, دو اپنے اپنی انفرادی دعا کر رہے تھے اور دونوں اپنے آواز سے دعا کر رہے تھے. تو ایک شخص دعا میں اس نے کہا کہ اللہ اے میرے مولا تو بڑا کریم ہے, تو مجھے 50 کروڑ روپے دے دے. کتنے؟ 50 کروڑ. جو بازو میں بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنی دعا چھوڑی, اس کا چہرہ دیکھنے لگا. اب کہنے لگا 50 کروڑ مانگ رہا ہے, 50 کروڑ. تو اس نے اسے دیکھ کر کہا کہ بھائی تجھ سے نہیں مانگ رہا, میرے رب سے مانگ رہا ہوں. تجھ سے مانگنا ہوتا تجھے اشکال ہوتا, میں رب سے مانگ رہا ہوں. میرے رب نے کہا تسمہ ٹوٹا تب بھی مانگ, 50 کروڑ مانگنا ہے تب بھی مانگ. کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. اللہ زیادہ مانگنے والوں کو سے بھی خوش ہوتے ہیں, کم مانگنے والوں سے بھی اللہ خوش ہوتے ہیں. اللہ یہاں بھید بھاؤ نہیں کرتے, بلکہ اللہ کا عظیم شان ہے ہم مانگتے ہی نہیں ہیں, ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا. میں نے شروع میں بتایا ہم مانگنے میں بھی ہچکچاتے ہیں, شرم محسوس کرتے ہیں. میں اللہ سے یوں کہوں کہ اللہ خوبصورت لڑکی دے, کیا معلوم اللہ دے گا نہیں دے گا؟ ارے وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے. میں اگر اللہ سے کہوں کہ میرے مولا میرے بہت سارے مسائل ہیں, بیوی بہت تنگ کرتی ہے, بیوی سنتی نہیں ہے, نہ میرے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, پھر لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں. ہم لوگوں سے کیوں کہتے پھرتے ہیں؟ اپنے رب سے کہیں. انشاءاللہ اپنے رب سے کہیں گے تو وہ رب سنے گا اور اس کی اصلاح کرے گا. وہ رب کیسے بھی اصلاح کرے گا. ایک بزرگ تھے, ہماری جماعت دہلی کے اندر تھی, اور بڑے بابا کر کے نام تھا ان کا, کچھ نام ذہن میں نہیں آ رہا, بابا کر کے نظام الدین کے اندر وہ رہتے تھے لکھنے کے لیے. تو ہم ان کے پاس ایک جماعت لے کر گئے اور شکایت کی ہم نے کہ جماعت کے ساتھی سنتے ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم ہم سے کہنے سے پہلے اپنے رب سے کہا ہے کہ تم اپنے رب سے ایک ہفتہ کہو, تہجد میں اٹھ کر ان سے ساتھیوں کے بارے میں مانگو, انشاءاللہ اس کے بعد دیکھنا. تو ایک ہفتہ امیر صاحب نے ان ساتھیوں کے ایک ساتھیوں کا نام لے کر ایک گھنٹہ دعا مانگی. تو کہہ رہے کہ ایک ہفتے کے بعد تمام ساتھی آ کر امیر صاحب سے معافی مانگا کہ ہم نے تمہیں بڑی تکلیف دی ہے, آج سے نہیں, اب جتنا وقت باقی ہے ہم وقت صحیح لگائیں گے. تو بابا کے پاس جب گئے تو انہوں نے یوں کہا کہ دیکھو تم نے اللہ سے مانگا, اللہ نے مسئلہ حل کرا. ہم سے کہتے تو ہم کیا کہتے کہ ٹھیک ہے تم امیر صاحب الگ ہو, جدا ہو جاؤ, اس جماعت کو جدا کر لیں گے, دوسرے میں بھیج دیں گے. ہم توڑ کا مسئلہ حل کرتے تھے, لیکن اللہ نے جوڑ کا مسئلہ بنایا. جب اللہ سے مانگو گے اللہ جوڑیں گے, اور لوگوں سے کہوں گے لوگ توڑیں گے. میاں بیوی کے مسائل اگر ہم اکثر لوگوں کے پاس لے کر جائیں گے, لوگ کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے تیرا اس کا نبھاؤ نہیں ہوتا تو ایک کام کرو, کھلا چھٹی کر لو, چھوڑ دو اپنی بیوی کو. ہماری زبان یہ ہوتی ہے, لیکن اللہ یہ نہیں فرماتا کہ تم نے مجھ سے مانگا اب محبتیں کو ایسی بنا دیتے ہیں کہ دونوں کے دلوں میں محبتیں بڑے عجیب و غریب ہوتی ہیں. اس لیے اللہ سے مانگے, اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا, اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. اللہ رب العزت دینے ہی کے لیے بیٹھے ہیں کہ وہ رات میں بھی کھلا ہے, دن میں بھی کھلا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کیوں اس لیے فرمایا ہے کہ آیت الکرسی کے اندر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ رب العزت کو اونگ بھی نہیں آتی, اللہ رب العزت کو نیند بھی نہیں آتی. اس لیے کہ کیا معلوم کہ میرا یہ تو اللہ کی ذات سے بعید ہے, لیکن میرا بندہ کب مانگے گا پتہ نہیں. جتنے دینے والے لوگ ہیں, دینے والوں کے لوگوں کے جو بھی ضرورتیں ہیں انسانوں کی پوری کرتے ہیں, وہ دن کے اندر کرتے ہیں, لیکن رات کے وقت ساروں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. دنیا کی فیکٹریوں کے دروازے رات کے وقت بند ہو جاتے ہیں, دکانیں رات کے وقت بند ہو جاتے ہیں. ہر شخص کہتا ہے کہ رات کو ہمارے یہاں کوئی چیز ملتی نہیں, ہر شخص آرام کے لیے. لیکن میرا رب کہتا ہے کہ میں دن میں بھی دیتا ہوں, رات میں بھی دیتا ہوں, رات کے آخری پہر میں اٹھنے والوں کو بھی دیتا ہوں. بس مانگنے والا چاہیے, وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ٹوٹے رشتے جو جوڑ دیتا ہے, ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے, بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے, بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. اس کے فضل کرم کے کیا کہنے, لاکھ مانگو کروڑوں دیتا ہے. اس کے فضل و کرم کا کیا کہنے کہ لاکھ مانگو کروڑوں دیتا ہے. یہ بڑا اللہ رب العزت عجیب غریب ہے کہ جو بندے کو دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ہم مانگنا بھی آنا چاہیے, اس لیے دعاؤں کا اہتمام بہت ہونا ہے. آج 27 شب ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم دعائیں مانگے. اکثر اللہ والوں نے, اکثر بزرگان دین نے, اکثر صحابہ نے, اور کئی حدیثیں ہیں اس بات پر کہ 27 شب کو انہیں لیلۃ القدر
پایا. کیا معلوم کہ اللہ رب العزت نے یہ وقت بھی ہمارے لیے بڑا مرحلہ عظیم و شان رکھا ہوگا. آج بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے کہ تاک راتوں میں سے ایک رات ہے, اس لیے اللہ رب العزت سے خوب مانگنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی. اور دعا کیا مانگی کہ اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میرا جو قبیلہ بسے گا, میرے خاندان کے لوگ بسیں گے, جو میرے لوگ اولاد بسیں گے, تو ان کو ان کے رزق کے اندر, ان کے پھلوں کے اندر, ان کی تمام چیزوں کے اندر کیا کرنا, فراوانی کرنا اور ان کے اندر اضافہ کرنا, برکت نصیب فرمانا. یہ تو ان کی دعائیں تھی. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلُّ شَيْءٍ, تو انہوں نے اپنی ایک چیز مانگی تھی. چاہتے کہ اللہ رب العزت ایک درخت اٹھا دیتے, ایک پھل اٹھا دیتے, لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ بغیر درخت کے, بغیر پھل کے سارے موسم کے ثمرات, سارے موسم کے پھل ہم تمہارے یہاں لا کر پھینک دیں. ہوتا نہیں ہوتا کہ جو عمرہ جاتے ہیں, حج جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں چیزیں نہیں ملتی, ایسے وقت میں بھی اگر جو وقت نہیں ہے کہ ہم جو گئے ہوئے تھے, ایسے وقت میں گئے ہوئے تھے کہ جو انگور کا سیزن نہیں تھا, لیکن سب سے بہتر کوالٹی کے انگور وہاں موجود ہیں. اور کہاں سے جاتے ہیں انگور؟ اپنے یہاں سے جاتے ہیں. لیکن ہمیں اب بیسٹ کوالٹی کے انگور کھانے نہیں ملتے, لیکن وہاں جا کر ہم وہی انگور لے رہے, بولے بہت اچھے انگور. تو اللہ کھلا رہا ہے. کون کھلا رہا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کھلا رہا ہے. کہ انہوں نے دعا مانگی, جو مانگی تھی, چھوٹی دعا مانگی تھی کہ اللہ رب العزت وہاں ثمرات دے دے, لیکن اللہ رب العزت نے عرب والوں کے لیے اتنا فراوانی کر دی کہ ساری چیزیں ان کے لیے آسان کر دی. لیکن مانگنے کا مسئلہ ہے, مانگ لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا مانگی تھی. ایک مرتبہ صحرا کے اندر گئے, جنگل کے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگی اور یوں کہا, اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل قبری فی بلاد حبیبک. اپنے اعتبار سے سفر میں تھے, سفر کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. انہوں نے سفر میں دعا کی تھی کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرما. اپنے اعتبار سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرما, اور مجھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر, یعنی جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان ہے, اس قبرستان میں مجھے مدفون فرما, جنت البقیع کے اندر مدفون فرما. ان کی دعا جنت البقیع میں مدفون ہونے کی اور شہادت اللہ کے راستے میں پانے کی. لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اس سے بڑھ کر دیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یوں فرمایا کہ اب تم نے دعا مانگی ہے اپنے اعتبار سے, اب ہم اپنے شان کے مطابق دیں گے. جو ان کو شہادت ہوئی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی پر, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی پر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, اور ایک شخص فیروز نامی شخص, لؤلؤ نامی شخص آیا اور آپ کو برچا مارا, جس کی وجہ سے آپ زخمی ہوئے, اور 3 دن کے بعد آپ کا انتقال ہوا. کہ شہادت کیسی ملی؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی کی شہادت اتنی بڑی. انہوں نے اللہ کے راستے کی شہادت مانگا تھا, اللہ رب العزت نے اس سے بڑھ کر دیا. دوسری دعا مانگی تھی کہ مجھے جو کام کرنا ہے, میری موت جو واقع ہونے کے بعد مجھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر بلاد ہے اس کے اندر جنت البقیع میں مدفون ہونے کی طاقت قوت نصیب فرما, اور وہاں مجھے مدفون فرما. لیکن اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے ان کی دعا اتنی قبول کی کہ یوں فرمایا کہ ان کی جو قبر بنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے اطہر کے ساتھ, اور جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہرہ ہے اس کے بازو میں ان کو سونا نصیب فرمایا. انہوں نے جنت البقیع مانگا تھا, لیکن اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سلایا. سبحان اللہ. تو دعا جو مانگتے ہیں اللہ رب العزت کیا اس سے بڑھ کر دیتے ہیں. تو مانگنا تو چاہیے نا, کہ اللہ رب کس سے مانگنا ہے؟ اپنے رب سے مانگنا ہے, جو ہر ایک کو ہر پل دینے کے لیے بیٹھا ہے. اور دعا جو ہے مانگنا ہے اللہ سے, اپنے دل سے مانگنا ہے. دعا کو پڑھنا نہیں ہے, رٹی رٹائی دعا کو پڑھنا نہیں ہے, یا دعا کو صرف رٹ کر ان الفاظ کو کہیں گے, وہ چیزیں نہیں ہوگی. بلکہ دعاؤں کو مانگنے کا اہتمام اتنا ہو کہ اپنا اور کانٹیکٹ اللہ کا جڑ جائے اور اللہ کے قریب ہو جائے. حجاج بن یوسف ایک وقت کے وزیر تھے اور بادشاہ بھی تھے. ایک مرتبہ حج کے لیے گئے, اور ہم جانتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کوئی معمولی آدمی نہیں تھا, کہ بڑا سخت رویہ تھا جس کا نام سننے کے بعد لوگ ڈرتے تھے. حجاج بن یوسف حج کے لیے گیا, اور حج کے جانے کے بعد وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا. کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا ہے,
اور نابینا شخص سے بیٹھنے کے بعد وہ دعا کر رہا ہے اور اپنے آنکھوں کے متعلق کہہ رہا ہے کہ اے رب مجھے میرا آنکھیں دے دے. ایک چکر ہوا, اس نے دیکھا, پھر دوسرے چکر میں اس نے یوں کہا, دوسرا چکر دیکھا, تیسرا چکر دیکھا, چوتھے چکر میں اس نے یوں کہا کہ میرے صرف 3 چکر باقی ہیں. ابھی کتنے چکر باقی ہیں؟ 7 چکر ہوتے ہیں نا خانہ کعبۃ اللہ کے طواف کرنے کے لیے. 4 چکر, تو 3 چکر میں نے دیکھا تیرے سارے چیزیں. اب یہ چوتھا چکر چل رہا ہے, اب یہ ختم ہوگا تھوڑی دیر میں. 3 چکر ابھی میرے کتنے ہیں؟ باقی ہیں. 3 چکر کے اندر اگر تیری بینائی واپس نہیں آئے گی, میں تیری یہی گردن مار دوں گا. اور حجاج بن یوسف جو کہتا تھا وہ کرتا تھا. حجاج بن یوسف جو کہتا تھا وہ کرتا تھا, اس کو بھی پتا تھا. تو وہ اتنا ڈرا, پھر اس نے اپنے چکر کو شروع کیا, اتنا ڈرا, اب اللہ سے بلک بلک کر رو رہا ہے, یا اللہ میری آنکھیں دے دے, یا اللہ میری آنکھیں دے دے, ورنہ میری گردن آج قلم. آنکھیں تو نے لے لی, آج گردن بھی چلی جائے گی. آج میری گردن. بڑا رونے لگا, بڑا اللہ سے منانے لگا, یہاں تک کہ تیسرا چکر اس کا مکمل ہوا اور اس نے آنکھ کھلی تو اس کو سب دکھنے لگا. اس نے کہا کہ میری آنکھیں آ گئی, میری آنکھیں آ گئی. وہ بڑا خوش ہوا, کہ لگا کہ پہلے جو دعا مانگ رہا تھا دل سے نہیں مانگ رہا تھا, جب میں نے تجھے دھمکایا تو تب تو اللہ اس کو دل سے مانگا. تو جو شخص دل سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. ہمارے ہاتھ ادھر چلتے ہیں, ہمارا دل دکانوں میں مکانوں میں اٹکا ہوا ہے, ہماری زبان یہاں چل رہی ہے, اور پھر ہم سوچ رہے ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوئی. کیسے ہوگی؟ دعاؤں کو اس کا اہتمام کے ساتھ, سنت کے ساتھ دعاؤں کو مانگے, دعاؤں کو رو کر مانگے. اللہ سارے مسائل کو حل کرنے والے ہیں, لیکن مانگنے والا تو چاہیے نا کہ ہم بہت خوب مانگے اللہ رب العزت سے. اور آج کی رات تو ایسا ہے, میں نے بتایا نا کہ آج کی رات اللہ دعا قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے, اور اللہ دعا کرنے کا ایک فیصلہ فرما دیا. اللہ نے ہمیں یہاں لایا ہے, ہم آئے نہیں ہیں, اللہ نے لایا ہے. اللہ چاہتا تو ہم سب لوگ کو الجھا بھی دیتے تھے. کوئی ہاسپٹلوں کے اندر چکر لگا رہا ہے, کوئی دکانوں کے اندر چکر لگا رہا ہے, کوئی راستوں پر چکر لگا رہا ہے, کوئی عشاء کی نماز پڑھ کر چلا گیا اور وہ سوچ رہا ہے کہ چلو میری نماز ہو گئی, میں سو جاتا ہوں. اللہ رب العزت جسے دعا مانگنے کی توفیق دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اسے بٹھا کر بھی رکھتے ہیں. اور اللہ کو جب معاف کرنا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو کان پکڑ کر مسجد میں لے جا کر اس کی گناہوں کو معاف کر دیتے. تو اللہ رب العزت آج ہمیں معاف کرنے والے ہیں. اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں. جب اللہ معاف کرنے والے ہیں تو اللہ نے آج ہمیں یہاں بلایا ہے, تو معافی کے لیے ہم آئے ہیں. تو اللہ سے امید پہ رکھے کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں. بادشاہ کے در پر جا کر کوئی یوں کہے کہ کیا معلوم دے گا نہیں دے گا, تو بادشاہ کہے گا یہ میری توہین ہے کہ میرے دربار میں آ کر سوچ رہا ہے کہ ملے گا نہیں ملے گا. تو میرا رب اس سے زیادہ حقیر تھوڑی ہے, غیرت مند ہے, کہ میرا اللہ رب العزت تو یہ ہے کہ جو اس کے در پر آ کر مانگے گا تو اللہ رب العزت ضرور اسے دے گا, اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا. اللہ دینے کے لیے بیٹھا ہے, بس ہم مانگنا چاہیے. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے جان مال جو ہے اپنی جنت کے بدلے میں انسان کی خرید لیا ہے. اس کے اندر ایک نقطہ یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے خرید لیا ہے, تم نے بیچا ہے نہیں کہا, ہم نے خرید لیا ہے. گویا کہ اللہ کو ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ نے خریدا اس لیے ہے تاکہ بندہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے. جب کوئی نوکر یا کوئی غلام یا کوئی آدمی شخص ہو اور آدمی کہے کہ میں نے تجھے خریدا ہے, تو خریدنے کے بعد کیا کہتا ہے کہ اب اس کا میں نوکر ہو گیا, زندگی میں اس کی مان کر چلنا ہے, اس لیے کہ مجھے خریدا ہے. اس لیے سمجھ میں آ رہی میری بات؟ جب کوئی نوکر ہوتا ہے, غلام ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں اس نے میرا خرید لیا ہے, اس نے مجھے, اب وہ جو کہے گا میں وہ کروں گا. تو اللہ فرما رہے کہ جنت کے بدلے میں نے خرید لیا ہے. جب اللہ نے خرید لیا ہے تو ہم اپنی منمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو خریدے جا چکے ہیں, اور ہم اس خریدے ہوئے چیز پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں کون خریدا ہے؟ اللہ نے خریدا. جنت کے بدلے میں اللہ نے خریدا. جو اس کے خریدے پر خوش ہوگا اللہ اس کو اس کے مسائل کو حل کرے گا. اللہ کیا کرے گا؟ اس کے مسائل کو. اللہ نے خریدا ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. کہ دنیا کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ خریدتے ہیں اور اپنا نام لگاتے ہیں تو ہم لوگوں کو خوش فرحت بخشی کرتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت اس سے زیادہ وجود ہے کہ اللہ رب العزت جسے خریدے اور اس کی عبادت نہ کرے. عبد المطلب جو تھے وہ اصل میں غلام تھے, ان کا نام شیبہ تھا.
मुत्तलिब ने उनको खरीद कर लाया था, आप कह रहे गुलाम, तो अब्दुल मुत्तलिब का गुलाम, तो उनको लाने के बाद उस लोगों के अंदर मशहूर हो गया कि ये मुत्तलिब का गुलाम है, मुत्तलिब का गुलाम है, यानी अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल मुत्तलिब। तो लोग यूं कहने लगे कि भाई इस गुलाम को कुछ मत करना, इसलिए मुत्तलिब कोई मामूली शख्स नहीं था, वहां का सरदार था, ये गुलाम है लेकिन गुलाम की भी इज्जत करो, इसलिए कि मुत्तलिब का गुलाम है तो उसकी पूरी मक्का के अंदर उसकी इज्जत की जाती थी, अब्दुल मुत्तलिब की इज्जत की जाती, इज्जत की वजह से अच्छी जगह पर, हालांकि गुलाम होने के बाद भी अच्छी जगह पर बिठाया जाता था। अब्दुल मुत्तलिब की कितने वाकयात, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके एक निस्बत होने की वजह से, सरदार की तरफ निस्बत होने की वजह से उसकी इज्जत की जाती है। अल्लाह फरमाते हैं कि जिसने अपना नाम अब्दुल्ला रखा, अब्दुल रहमान रखा, अब्दुल रहीम रखा, अब्दुल रशीद रखा, अल्लाह फरमाते हैं मेरे गैरत की कसम मैं उसे कभी रुसवा होने नहीं दूंगा। लेकिन हम नाम सीधे का लेते हैं, रहमान नाम लेते हैं, अरे कहो अब्दुल रहमान मेरा नाम, अब्दुल रहीम मेरा नाम है, पूरा नाम लो, अब्दुल रशीद मेरा नाम है, अब्दुल्लाह मेरा नाम है, ताकि उसकी तरफ निस्बत हो जाए तो लोग भी कहे कि किसका बंदा है, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का गुलाम है, तो इसको कोई मत करो। अगर कोई कहेगा अल्लाह फरमाती तूने मेरे गुलाम को छेड़ा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का मामला बड़ा अजीब है और गरीब है, इसलिए हम इसके एतबार से फिक्र करना है कि हम अपनी जिंदगी के सारा सरमाया लगाते हैं तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको राजी भी कर लेते हैं, खुश भी कर लेते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगना हमारे लिए जरूरी है। क्या 27 शब है, इस शब के अंदर खूब मांगो, जितना हो सके इबादतें करो, और जितना हमारे पास वक्त बाकी है, 3 दिन 4 दिन हमारे पास वक्त बाकी है, रमजान के सुनहरे मौके बाकी है, तो इसके अंदर भी दुआओं का एहतमाम करें और इसकी फिक्र करें और हम उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाए। एक मामूल दुनिया का यूं है कि जब एक गुलाम किसी का होता है तो वो बूढ़ा होने के बाद हम उसको निकाल देते हैं। हम यूं कहते हैं कि भाई गुलाम है, अब बूढ़ा हो गया है, इसका कुछ काम नहीं है, निकाल देते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं, सरदार लोग होते हैं, और गुलाम जब बूढ़ा हो जाता है, अरब के सरदारों का एक मामूल होता, बूढ़ा होने के बाद गुलाम को निकाल नहीं देते बल्कि उसको आजाद कर देते थे, और आजाद करके यूं कहते थे कि तू आज आजाद है, तो अपनी जिंदगी की मर्जी की जिंदगी गुजार सकता है। वह कि आजादी होना ये सबसे बड़ी किस्मत की चीज होती थी गुलाम के लिए, तो फरमाते हैं। तो हम भी एक तरह के गुलाम हैं, हम भी अल्लाह से एक चीज कहना है कि अल्लाह हमें आज आजाद मत कर, लेकिन कल क़यामत के दिन जब हमारा फैसला जो भी हो, हमारा फैसला अच्छा करना, इत्तफाकन हमारा फैसला जहन्नम के अंदर हो, तो यूं कह दे कि जहन्नम से तुम लोग आज आजाद हो, इसलिए कि मेरे गुलाम हो, तुम जन्नत के अंदर चले जाओ। ये अल्लाह का बड़ा अजीब और गरीब मामला है अपने बंदों से, कि जो बंदा अपने रब का होकर रहता है, जिंदगी पर उसकी तरफ मुतवज्जह होकर रहता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। इसलिए हमारा एक मामूल बनाना है। मैंने मुख्तसर इसलिए बात की कि अभी हमारे मामूलात भी बहुत सारे और हमारे आगे की सारी चीजें भी हैं कि हमें करना है, लेकिन सबसे अव्वल जो चीज है हमें अपने रब को मनाना है। जो अपने रब को मनाएगा वही कामयाब होगा। रब को मनाना भी आना चाहिए। एक छोटा बच्चा है, वो अपने माँ को ऐसा मनाता है कि माँ मान ही जाती है, तो हम भी अपने रब के 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाला हमारा रब है, तो हमें भी उसे मनाना आना चाहिए, हमें भी उसे मनाना आना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अब हम मनाएंगे अपने रब, हम उससे मनाकर मांगेंगे, भले कितनी देर हो जाए, लेकिन रब मान जाए। आज के वक्त, आज की क्या मालूम कि इस सारे मजमे में कौन अल्लाह का वली होगा, छुपा रुस्तुम होगा, उसकी बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुनाहों को माफ कर दे, तो हमारी तो बख्शिश है, मजे है हमारे। तो उसकी एक बदौलत हमारी जिंदगी संवर जाए, हमारे तो मजे हैं, हमारी तो आखिरत बन गई, आकीबत बन गई। कौन है हमारे मजमे के अंदर ऐसा अल्लाह वाला, हमें पता नहीं है, लेकिन आज शब में अल्लाह ने हमें लाया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह आज बख्शने के लिए लाया है, इसलिए मांगेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मांगेंगे। ठीक है, अब दुआ करेंगे और दुआ के बाद जो तरतीब बताई गई, जो भी इंतजाम है नाश्ते का, वो इंतजाम करेंगे। लेकिन उसके बाद हम इबादतों में लगेंगे इंशाअल्लाह। तो जो सलातुत तस्बीह है, सलातुत तस्बीह पढ़ ले। अगर उसके अलावा तहज्जुद है, 12 रकात अभी तक हमने कभी पढ़ी नहीं, तो 12 रकात पढ़ ले। अगर वक्त नहीं है, सुस्ती पैदा हो रही है, कम से कम आखिर में 4 रकात तो पढ़ ले। तो इसके बाद थोड़ा कुरान पढ़ ले, और दुआ भी अपनी इंफरादी में मांगी। तो इज्तिमाई दुआ होती है, इज्तिमाई इनफरादी हमारे मसाइल होते हैं हर एक शख्स के,
تو ہر ایک شخص کے کیا مسائل ہیں ہم کو پتا نہیں ہے، تو ہم اس کے اعتبار سے بھی فکر کریں کہ اپنے مسائل کو اللہ رب العزت سے مانگے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں، اور دوسری بات جو ابھی بتایا کہ آچار سمیتی لاگو ہو گئی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہے، اس لیے کہ الیکشن آئندہ آنے والے ہیں، تو اس کے اعتبار سے ایک چیز ہے کہ ہمیں مناسب بھی نہیں ہے اور ایسا کوئی عمل ہمارا نہ ہو کہ جس سے اسلام بدنام ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام بدنام ہو، ہم باہر گھومیں گے، لوگ کہیں گے دیکھو ان کو تھوڑی چھوٹ دے دی تو یہ سارا ہمارا جو سسٹم ہے اس کو خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ ایمان والے سب ایسے ہوتے ہیں، میرے کرنے کی وجہ سے سارے ایمان والے بدنام ہو، یہ میرے لیے اس سے ذلیل کی کوئی بات ہو سکتی ہے کیا؟ ہمیں عبادت نہیں کرنا ہے بھائی، سستی ہو رہی ہے، گھر میں جا کر آرام سے سو، فجر میں جلدی اٹھو، روزہ رکھو اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، یہ بھی کافی ہے۔ لیکن اتنا نہیں کہ ہم عبادت کرنا ہے تو مسجد کے اندر عبادت کرو، یا نہیں ہے تو اپنے گھر کے اندر جا کر جتنا ہو سکے عبادت کرو، پھر آرام کرو، لیکن باہر گھومنے کا معمول نہ بناؤ۔ کہ ہم اس کے اعتبار سے ابھی جو آئے ہوئے ہیں اعتکاف کی نیت بھی کر لیں، جب تک ہم مسجد میں رہیں گے تب تک اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، کہ ہم سارے ساتھی اعتکاف کی نیت کر کے اپنی نمازوں کے اندر، دعاؤں کے اندر، یہ اور ہر وقت کا معمول بنانا ہے کہ نماز کے لیے کہ ہم آ رہے ہیں اندر، تب بھی اعتکاف کی نیت کر کے اندر آئے، تب بھی ہمیں ثواب، جب تک ایک نماز پڑھنے کے برابر ہم رکے رہے لیکن اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ کریں گے انشاءاللہ کہ باہر پھرنے کی فضا نہ بنائیں، اور اپنی عبادت میں جو چیزیں ہیں اس کے لیے مشغول رہے۔ اگر بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو آرام کر لیں، لیکن باہر پھرنے کی فضا نہ بنائے۔ اور کوئی اللہ کے نبی کی سنت بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنت یہ بھی نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی مسلمان یا کوئی ہمارے وطنی بھائی اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہمارا دوسروں کو تکلیف دینے کا کام بھی نہیں ہے۔ آج کی رات ہم کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم آج کی رات ساری امت کے لیے خیر و عافیت کے معاملے کو مانگنے کے لیے جاگ رہے ہیں، تو ہمارا جاگنا برائے جاگنا نہ ہو، عبادت کے لائن سے ہو۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لائٹ بند کر لیں، بیٹر ہے، دعا کریں گے اطمینان سے اپنے اپنے حیت پر۔ چار زانو بیٹھے، دو زانو بیٹھیں گے، دعا تو لمبی ہوگی، تکلیف ہوگی، ادھر ادھر ڈاوا ڈول ہوگا، اس سے بڑا نقصان ہوگا، وہ بھی بند کر دیں۔ 6 نمبر بند کر دیں۔ 1 نمبر بند کرو، نیچے کا یس 1 چالو ہے، بند کرو نیچے نیچے، ہاں بند کرو، ماشاء اللہ۔ بھائی جو باہر ساتھی ہیں وہ بھی اندر آ جائے، دعاؤں کو مانگے، اللہ رب العزت سے جتنا ہو سکے مانگیں گے انشاءاللہ، انفرادی بھی مانگیں گے اپنی اپنی حاجتوں کے اعتبار سے۔ دعا تو ایک ہو چکی ہے، لیکن وہ ختم قرآن کی دعا ہے، وہ بھی اللہ رب قبول کرے۔ ایک اپنا معمول ہے، اس معمول کے اعتبار سے آج دعا کریں گے۔ یہ بھی ہے کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ دعا نہ ہو، لیکن پہلے سے لوگوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ بھئی دعا ہونا ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ آپ سب دعا کر لیتے ہیں، لیکن نہیں بولے وہ دعا ہو لیکن یہ بھی دعا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک جگہ 2-3 مرتبہ دعا ہو رہی ہے تو اس کا بھی ثواب اللہ رب العزت دے دیں گے۔ اس لیے سارے لوگ اپنے سر کو جھکا لے، تھوڑی دیر اپنے سر کو جھکا لے اور اپنے دل میں اس بات کو گمان کرے کہ اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، میرے دل میں سما رہی ہیں، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ایسے ہی اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے سر کو جھکائے، مراقبہ کریں اور یہ سوچے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے، کتنے ہم نے نافرمانی کی۔ میرا رب کتنا پیارا ہے، میرا رب کتنا سونا ہے، میرا رب کتنا سونا ہے کہ جس نے ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی میری مغفرت کی ہے، مجھے معاف کیا ہے۔ ورنہ دنیا کے سامنے میرے گناہ ظاہر ہو جاتے تو دنیا والے مجھے قریب بھی بیٹھنے نہ دیتے، لیکن میرے رب نے میرے گناہوں کو چھپا کر مجھے ایک عزت بخشی ہے۔ اس دھیان و توجہ کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اس پر توبہ و تائب ہو لیں۔ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ. اپنے رب سے مانگ لے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين. لا إني كنت من الظالمين. یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ درگزر کا معاملہ عطا فرما. یا اللہ عفو کا معاملہ نصیب فرما. یا اللہ سہولتوں کا معاملہ نصیب فرما. اتنی دیر سے تیری رحمت کی باتیں سن رہے تھے مولا. تو کتنا قریب ہے مولا. تو کتنا سونا اللہ ہے مولا. تو کتنا پیارا اللہ ہے مولا. کتنی باتیں ہم نے سنی کہ اللہ دنیا والے ٹھکرا سکتے ہیں لیکن تو نہیں ٹھکرا سکتا مولا. اللہ بڑا مجمع غور سے سن رہا تھا, بڑے مزے لے لے کر سن رہا تھا کہ میرا رب اتنا سونا ہے, میرا رب اتنا اچھا ہے کہ دعاؤں کو سنتا ہے, دعاؤں کو قبول کرتا ہے. سارے کے دل کہہ رہے تھے کب بات ختم ہو جائے, کب میں اللہ سے مانگوں, کب میں اپنے راز نیاز کی باتیں میرے رب سے کروں. اب رب کو منا ہی کر جاؤں گا, میں اپنے رب کو منا کر ہی جاؤں گا, میں اپنے رب کو منا ہی کر جاؤں گا. وہ تو سننے والا ہے. یا اللہ تیری محبت کو ہم نے یا اللہ ہم سارے ساتھیوں کے دل میں بسایا ہے, یا اللہ بٹایا ہے, یا اللہ بسایا ہے. اے مولا انہوں نے محبت کے ساتھ اب ہاتھ اٹھایا ہے. یا اللہ اس ہاتھ کو اللہ مردود نہ فرمانا, اے مولا مردود نہ فرمانا. اے اللہ قبول کر لے, تو ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا. تو بڑا سونا ہے, تو بڑا پیارا ہے, تو ہمارا رب ہے مولا. تیرے سوا کون سا در ہے مولا. کہاں جائیں گے ہم اے اللہ, کہاں جائیں گے ہم, کس کے در پر کھڑے ہو کر مانگیں گے مولا. دنیا کی ساری در ہمارے لیے اللہ بند ہو چکے ہیں, دنیا کے لوگوں نے ہمیں ٹھکرا چکا ہے. اللہ لوگ ہمیں آج اللہ پسند کرنے کے لیے تیار نہیں مولا. اے اللہ لوگ ہمیں اپنے پاس کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں مولا, لیکن ہمیں فخر ہے اس بات کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے مولا. اے اللہ ہمیں اپنے اے اللہ ایمان پر فخر ہے. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے مولا. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ خطاؤں کو معاف کر دے. اے مولا ہم نے دن کے اجالے میں گناہ کیے, رات کے اندھیرے میں گناہ کیے. اے اللہ ہم نے سوچ کر گناہ کوئی نہیں دیکھ رہا, کر لیں گے گناہ, بعد میں معافی کر لیں گے. اے اللہ اس وقت یہ بھی ذہن میں آیا میں رب بڑا معاف کرنے والا ہے, میں گناہ کر رہا ہوں لیکن پھر توبہ کروں گا. اللہ کم از کم اتنا تو ہم نے سوچا کہ تو معاف کرنے والا ہے. اے اللہ آئندہ اے اللہ ایسا تعین فرما کہ اب کوئی گناہ نہ کرے. اتنا بڑا مجمع آیا ہے اپنی توبہ کے لیے آیا ہے. اے اللہ اتنا بڑا مجمع توبہ کے لیے آیا ہے. اے اللہ آج حافظ صاحب نے قرآن ختم کی, اے اللہ قرآن کی برکت کو سننے کے لیے آیا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم نے آج سنا کہ قرآن مکمل ہو چکا. اے اللہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن مکمل ہوتے تھے. نبی جس شوق و ذوق کے ساتھ قرآن کو سنتے, اس کی بعد دعائیں کرتے, ان کی دعاؤں کو تو قبول فرماتا. اے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے.
या अल्लाह तू हमें अल्लाह कबूलियत से आरास्ता फरमा दे। ए अल्लाह तू राजी हो जा, अपनी रजा के फैसले नसीब फरमा। ए अल्लाह तू राजी हो जा, अब तुझे राजी करने के लिए बैठे हैं। जब तक तू राजी नहीं होगा मौला, इस मजलिस से हटने वाले नहीं है मौला, अल्लाह मजलिस से हटने वाले नहीं है मौला, तू राजी हो जा। अल्लाह तू नहीं अल्लाह हमारी दुआओं को सुनेगा, कौन सुनेगा? मसाइल हमारे बहुत हैं अल्लाह, बहुत सारे मसाइल हैं, किन किन मसाइलों का तज़किरा तेरे सामने करे? तू तो अल्लाह दिलों के बेड़ों को जानने वाला है। काली रात में काली पहाड़ी पर काली अल्लाह छोटी चलने की इसके ए अल्लाह निशानत को देखने वाला तू है, तू तो बेटों को जानने वाला है। ए अल्लाह तू बारीक भी है। ए मौला तू तो हमारे सारे बुजुर्ग को जान रहा है। ए अल्लाह हम कभी कभार ए अल्लाह घर से अल्लाह हारे आते हैं, कभी कभार ए अल्लाह दुकानों से हारे आते हैं, कभी कभार ये सोचते हैं मस्जिद में जाकर सुकून मिलेगा, कभी कभार मस्जिद से भी सुकून नहीं मिलता, तो अल्लाह सुकून कहाँ मिलेगा हमें? ए अल्लाह इसका यकीन तो दिला दे, तेरे घर के सिवा, तेरे दर के सिवा, तेरे आसरे के सिवा कहीं सुकून नहीं मौला। तेरे अलावा किससे मांगे, तेरे अलावा किसके सामने झुके, तेरे अलावा किससे अल्लाह उम्मीदें रखे? तूने तो फरमाया अल्लाह उम्मीद के सारे दरवाजे तेरे पास खुले हुए हैं। अल्लाह तूने तो फरमाया उम्मीद का सारा सरमाया तेरे पास है। ए अल्लाह तू कुरान में जब ए अल्लाह दूसरे मसाइल होते थे और अल्लाह हजरत साहबा अल्लाह के नबी से पूछते थे तो कहते थे ये सलूनक अनिल महीज, अल्लाह उनके लिए महीज के मुताबिक पूछते थे, या तो तू उसको बयान करते हो कि यूं फरमाया कि ये साहबा पूछते हैं इस टाइम के मुतालिक, ये साहबा पूछते हैं इसके मुतालिक, ये साहबा पूछते हैं इसके मुतालिक, फिर आगे फरमाता है तो कि कुल ये नबी आप यूं कहिए। लेकिन जब हजरत साहबा आए और कहने लगे क्या रब दुआओं को सुनता है, मैं रब के तो फजाइल गिनाऊं, तो तूने फौरन कहा अल्लाह तूने कुरान में कहा और यूं कहा कि मैं सुनने वाला हूँ और मैं उससे ज्यादा करीब हूँ। अन्नी फइन्नी करीब उजीब दाई दादार। अल्लाह तूने फौरन फरमाया, अपने नबी से भी ये नहीं कहा कि तू कहे, बल्कि अल्लाह तूने कहा कि मैं सुनने वाला हूँ, मैं तुम्हारे शहर से ज्यादा करीब हूँ, तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला मैं हूँ। मेरा अल्लाह जब तूने ये कहा ये फरमाया तो हमारा दिल मचल गया है, अब तुझसे मांगेंगे, अपने मनवा कर जाएंगे। ए अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ कर दे, ए अल्लाह गुनाहों को माफ कर दे। दुनिया ने ठोकर मार रखी है, ए अल्लाह तू मत ठोकर मारना। ए अल्लाह एक फकीर ए अल्लाह तशकुर लेकर दर दर आवाज लगाते हुए नाबीना था, आवाज लगाते हुए जा रहा है कोई देने वाला दे दे, इस फकीर की मदद कर ले। चलता चलता एक दर पर जाकर खड़ा होता है, नाबीना होता है, नजर नहीं आता। ए अल्लाह वो भी यूं कहता है ए देने वाला दे दे, 3-4 मरतबा आवाज लगाता है। आवाज लगाने के बाद ए अल्लाह उस फकीर को अंदर से कोई आवाज नहीं आती। फकीर यूं कहता है ए बाबा क्या आवाज तेरे अंदर से कुछ नहीं आ रही, अगर नहीं देना है तो कह दे कि आगे चला जा, लेकिन इतना क्यों बेजार हुआ है? एक बच्चा सारा माजरा देख रहा था, करीब आकर कहता है बाबे फकीर साहब तुम जिस दर पर खड़े हो मस्जिद है, यहाँ कुछ नहीं है, तुम आगे चले जाओ। इतना कहना था, फकीर की कशकुल छूट जाती है और फकीर यूं कहता है इस दर की बात कौन सा दर होगा जिसके पास जाकर मांगोगे मैं? ये दर में अगर तेरी मग़फ़िरत नहीं हुई कौन सा दर होगा जहाँ मेरी दुआएं सुनी जाएगी? ए अल्लाह हम तो इस दर के अंदर बैठे हुए हैं, मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं। आज हमारी मग़फ़िरत नहीं होगी कब मग़फ़िरत होगी? आज हमारे गुनाह माफ नहीं होंगे कब गुनाह माफ होंगे? आज हमारी जरूरतें पूरी नहीं होगी कब होगी? ए अल्लाह हज़रत साहबा ने जब खच्चर मरा तो तुझसे यूं कहा था कि खच्चर कल क़यामत दिन तो उठाएगा, लेकिन क़यामत दिन में कुछ काम नहीं आएगा, बल्कि दुनिया में उठाएगा, दुनिया में काम देगा। तूने उनकी दुआएं सुनी। और माँ उम्मे साद ए अल्लाह वो तेरे पास दुआ मांगी, कहने लगे कल क़यामत दिन में बच्चे को उठाएगा, उसके मसाइल हल करेगा, लेकिन दुनिया में लोग मुझे जो ताना देंगे तो ताने से बचने के लिए बच्चे को उठा दे। अल्लाह तूने मेरे बच्चे को तूने उठाकर उसके गोद में माई की गोद में बिठा दिया। ए अल्लाह तब भी तू वही अल्लाह था, आज भी यही अल्लाह है। हमारे मसाइल को हल कर दे मौला, हमारे मसाइल को हल कर दे। कब हमारी जिंदगी बदल जाएगी? कब हमारी जिंदगी बदल जाएगी? कब तू हमसे राजी होगा? अब तो आजा मौला, या अल्लाह अब तो आजा, आना मौला, आना अल्लाह आना, अब तो समझ आना दिल में मौला, आना समझ आना दिल में। अब तो हमारी जिंदगी अल्लाह हमने तौबा की,
اس میں نوجوان بھی ہے, اللہ بزرگ بھی ہے جنہوں نے توبہ کیا مولا, اب نہیں کریں گے, دل میں سمانے کے لیے بیٹھے ہیں مولا, سما دینا اللہ, تو آنا ہمارا چلنا بولنا تیرے مطابق ہونا اللہ, تو کر دینا اللہ, تو کر دینا اللہ, تو کر دینا. کب ہماری زندگی ایسی ہوگی جو قرآن سے محبت والی ہوگی, تیرا نام لینے میں لذت پیدا ہوگی, کب ہماری زندگی ہوگی مولا تیرا نام لینے میں ہمارے مزے آ رہیں گے اللہ, تیرے نام کی مزے چاہیے مولا, تیرے نام کی مزے چاہیے مولا اللہ, کر دینا اللہ, تیرے نام کی مزے دے دینا اللہ, تو آ جا ہماری دعاؤں کو قبول کر لے, دعاؤں کو قبول کر لے مولا, ہمارے ذکر کو قبول کر لے, ہمارے قرآن شریف کو قبول کر لے, ہمارے پڑھنے کو قبول کر لے. اے اللہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم یوں سوچتے ہیں کہ تجھ سے باتیں کر رہے ہیں, دنیا سے جب رکتا جاتے ہیں مولا قرآن کھول کر تجھ سے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں, تو بھی ہم سے باتیں کرنا مولا, تو بھی ہم سے باتیں کرنا مولا, اے اللہ تو بھی ہم سے باتیں کرنا, تو بھی ہماری ضرورتوں کو سننا, اے اللہ تو بھی ہماری ضرورت پورا کر, اے اللہ بات تو تو کرے گا ہمیں یقین ہے, لیکن اب ہماری ضرورت ہے مولا, اب ہمیں ضرورت ہے مولا. جہاں ہے اللہ ایمان والے کو خدشہ سمجھا جا رہا ہے, ایمان والوں کی عزتوں کو بڑھا دے مولا, ایمان والوں کی عزتوں کو بڑھا دے مولا. اے اللہ آنے والے اے اللہ حالات کو بدل دے مولا, اے اللہ ایسی حکومتوں کو نصیب فرما جو حکومت ایمان والوں سے بھی, اس ملک سے بھی محبت کرنے والی ہو مولا, اس ملک سے بھی محبت کرنے والی ہو مولا. آسانی کا معاملہ فرما دے, آسانی کا سہولت کا معاملہ فرما دے اے اللہ آسانی کا معاملہ فرما دے اے اللہ, جو بے حال ہے ان کے حال کو اچھا فرما دے اے اللہ, جو بے اولاد ان کو اولاد نصیب فرما دے اللہ, جو بے اولاد ان کو اولاد نصیب فرما دے, جو میری اولاد کی خواہش مند ان کو میری اولاد فرما دے اے اللہ, جو بے نکاح ہے ان کے نکاح کے فیصلے نصیب فرما دے. کہیں ہماری بہنیں کہیں ہمارے بھائی بے نکاح ہے اے اللہ, کسی کو کہہ نہیں سکتے اے اللہ, کسی کو بول نہیں سکتے اے اللہ, اس مجمع میں بیٹھے ہیں, اس مجمع سے پڑھے بھی ہیں اے اللہ, ان کی نکاح کے فیصلے نصیب فرما. عمریں گزر چکی مولا, تیرا ڈر ہے اس لیے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں اے اللہ, تیرا ڈر ہے اس لیے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں. چاہتے تو بہت سارے گناہ کر سکتے تھے, تو نے جیب میں پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں, چاہتے تو کر سکتے تھے, لیکن تیرے ڈر کی وجہ سے نیک نکاح کر کے زندگی ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اے اللہ, ان کے نیک سالے اے اللہ اچھی اے اللہ خوبصورت اے اللہ, ان کو نکاح کے لیے اللہ لڑکیاں نصیب فرما. اللہ جو ہماری بہنیں ہیں ان کے لیے خوبصورت لڑکے نصیب فرما. ہماری بہنیں بھی اے اللہ جو عمریں ہو چکی ہیں اس طرح بھی جا کر روتی ہے کہ میرے نکاح کے لیے کون سا پیغام آئے گا. آج دہیج کے نقصان میں وہ بھی سوچتے ہیں مالدار تو بڑے اے اللہ اپنے بیٹے کی اچھی اچھی شادی کر رہے ہیں, اتنے سارے دے رہے, میرے باپ کے پاس کچھ نہیں ہے, اس کی وجہ سے رشتے نہیں آ رہے, کون دے گا اے اللہ, ان کی آہ لگنے سے حفاظت فرما اے اللہ, ان کی آہ لگنے سے حفاظت فرما اے اللہ, ان کی آہ لگنے سے حفاظت فرما. ان بیٹیوں کو سن لے, انہوں نے بھی اپنے ایمان کو بچائے رکھا ہے, چاہتے تو غیروں کے ساتھ بھاگ کر چلی جاتے, چاہتے تو دوسروں کے ساتھ بھاگ کر چلی جاتے, ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ رکھے ہوئے ہیں اے اللہ, ان کی ایمان کی حفاظت فرمانا. جو غیروں کے پاس چلے گئے ہیں پھر سے ہمارے پاس لے کر آنا اللہ, ایمان کی قیمت کو سمجھانا اللہ, ایمان کی قیمت کو سمجھانا. ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بیچنے کی چیز نہیں ہے. ہم نے تو اللہ تو نے تو ایمان کو خریدا ہے اے اللہ, جنت کی بدلی میں تو ہم تیرے غلام ہو چکے ہیں اے اللہ, غلاموں کی غلامی کو صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمانا اے اللہ آ جانا اے اللہ, اب تو مان جا, اب تو مان جا مولا, اب تو مان جا مولا, کب مانے گا مولا. زندگی دانیاں سفید ہونے لگی, اب تو گناہ نہیں چھوٹے اے اللہ, دانیاں سفید ہونے لگی مولا, مانے گا اللہ. سن لو زندگی سنوار دے, قیامت تم جہنم میں چلنا نہیں چاہتے مولا. آج دھوپ زیادہ ہی ہے, 40 ڈگری ہی ہے مولا, روزے کے مسائل چل رہے ہیں, پیاس لگ رہی ہے, حلق چھپ کر آ رہا ہے, کرسیوں کے اندر بیٹھ کر کوئی زندگی صحیح گزر نہیں رہی
اے اللہ اس تپش کی وجہ سے 5 نوجوانوں نے روزہ چھوڑ دیا کہ جنت اللہ دنیا کی تپش کو برداشت نہیں کو کیا برداشت کریں گے مولا, جہنم کی تپش کو کیا برداشت کریں گے مولا. بچا دے نا, جہنم سے بچا دے, جہنم سے بچا دے مولا. اللہ ہم نے دیکھا نہیں ہے, نبی نے کہا ہے یقین ہے اس پر, ہمیں جہنم سے بچا دے, جنت میں پہنچا دے, جنت والے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے, جنت والے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اپنی زندگی کو بنا لے مولا. اے اللہ یہ بے کاروباری کا کاروبار نصیب فرما, جو بے گھر کا گھر میں نصیب فرما. اے اللہ بہت سارے ہمارے بھائی, اے اللہ ہمارے رشتہ دار, ہمارے دوست احباب تیرے پیارے ہو چکے ہیں. اے اللہ جو رمضان سے پہلے بھی پیارے, رمضان کے اندر بھی پیارے ہو چکے ہیں. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے. اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے جو رمضان کے اندر تیرے پاس آتا ہے نا, اے اللہ تو اسے عذاب نہیں دیتا. اللہ تو اس کی سوال جواب کو روکے رکھتا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں, اے اللہ تو سوال جواب ہی نہ لے, اے اللہ مگر اس سب کتاب کی جنت میں داخل کر لے. کیا چاہے گا ساروں کو جنت میں ڈالے گا, تیرا کچھ نہیں ہوگا, ہمارا ہی نقصان ہوگا مولا. اگر جاننے میں چلے جائے ہمارا نقصان ہوگا, ہمیں تکلیف اٹھانا پڑے گی. تیرے ربوبیت میں کچھ کمی نہیں آئے گی, تیرے آقا ہونے میں کچھ کمی نہیں آئے گی, تیرے اللہ ہونے میں کچھ کمی نہیں آئے گی. اے اللہ تو ہمیں جنت نصیب فرما دے, جنت والے اعمال نصیب فرما دے. اے اللہ سارے کی مغفرت فرما دے, ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما دے, ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما دے, جو بزرگان دن چلے ہوئے ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت نصیب فرما, مدارس کی حفاظت نصیب فرما, مدارس دین کے قلعے مولا, مولا مدارس دین کے قلعے مولا, مدارس کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما, مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے کلام کی حفاظت کرے, ان کی حفاظت فرما. اے اللہ دعوت تبلیغ کی حفاظت فرما, دعوت تبلیغ کے اندر اللہ کسی سے کچھ نہیں, اپنا جان مال سرمایہ لگا کر اے اللہ دن کی رات کی اللہ نیندے کو برداشت کر کے لوگوں کے در پر جا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مانو, اللہ کی مانو, اللہ سے ڈرو. اے اللہ یہ بندے کچھ نہیں دنیا کی نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ امید ہے کہ جس سے کہیں گے اللہ سے ڈرو وہ بن جائے تو اس کی زندگی بن جائے گی. اے اللہ تیرے لیے تیرے بول کہہ رہے ہیں, تو نے قرآن میں فرمایا ہے تیرا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو تیرے بول کو پوری امت کے اندر پھیلائے گا. اے اللہ ہم دعوت کا کام کرتے, اے اللہ پوری امت کے اندر تیری ربوبیت کو بیان کر رہے, ہماری مغفرت فرما دے, مدارس کی مغفرت فرما دے, مدارس والوں کی مغفرت فرما دے, مدارس کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, دعوت تبلیغ کی حفاظت فرما, دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما. اے اللہ سارے مساجد کی حفاظت فرما, سارے مساجد کے ائمہ کی حفاظت فرما, سارے مساجد کی مقتدیوں کی حفاظت فرما, سارے مساجد کی مقتدیوں کی حفاظت فرما, سارے مساجدوں کے محلے کی حفاظت فرما, سارے مساجد کے محلے میں جتنی ماں بہنیں رہتی ہیں سارے مساجد کی ماں بہنوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنے ذمہ دار ہیں, ٹرسٹ کا حضرات ہیں, جو لوگ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما, اس مسجد کے اللہ اطراف کے لوگوں کی حفاظت فرما, اس مسجد کے اللہ ان کے گھروں کے مکانوں کی حفاظت فرما, جان مال عزت آبرو میں برکت نصیب فرما. اے اللہ اس مسجد کی مقتدیوں کو قبول فرما, ٹرسٹیوں کو قبول فرما. یہاں اللہ جتنے لوگوں نے امامت کی ہے اے اللہ ساروں کو قبول فرما لے, اے اللہ ساروں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو میں برکت نصیب فرما دے. انسان جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرما لے. اے اللہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں, اے اللہ ان کی آنکھیں چھومنے کا دل کہتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو تیرا در دیکھیں گے مولا, تیرا در دیکھیں گے مولا, تو نبی کے روزے کا ذکر آئیں گے مولا. ہماری بھی قسمت بنا دے مولا, تیرا گھر دکھا دے مولا. بہت طرف ہے مولا تیرے گھر دیکھنے کی, اللہ تیرے گھر دیکھنے کی بہت طرف ہے, ہم بہت قسمت لوگ ہیں مولا. اے اللہ تیرے گھر دکھا دے نا, اے اللہ تیرے گھر کتنے خوش نصیب ہے اے اللہ یہ لوگ جو انسان اللہ تیرے گھر دیکھنے کے لیے آئیں گے. اے اللہ ان کی دعا میں ہمارا حصہ فرما دینا, اے اللہ ان کی دعا میں حصہ فرما دینا, ان کی برکت سے ہمیں بھی جانا نصیب فرمانا. کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو پچھلے سال حج کر کے آئے یا اس سے پہلے حج کر کے آئے, تیرا گھر دیکھ کر یا اللہ ایک موقع اللہ گزار کر آئے ہیں, جو نبی کا روزہ دیکھ کر آئے ہیں, مدینے کی ہوا ان سے لگی ہے, مدینے کی ہوا کو چمٹ کر آئے ہیں. اے اللہ شیخ ولید رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک رومال آیا مدینے سے, اے اللہ اسے سینے سے لگانے لگے. کسی نے کہا یہ ترکی کا رومال ہے, مدینے میں بیچا جاتا ہے, مدینے سے آیا ہے. اللہ کتنا بہترین جواب دیا, کچھ بھی ہو میں نبی کے شہر کی ہوا لگی ہوئی ہے اس کو سینے سے لگا رہا ہوں. اے اللہ وہاں کی ہوا نصیب فرما, وہاں کو رہنا نصیب فرما, وہاں کو دیدار
نصیب فرما اللہ اللہ اتنی فضائیں ہیں وہاں ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ وہاں قبر دکھا دے مولا اللہ بدقسمت لوگ ہیں ہم اے اللہ بے آسرا لوگ ہیں اللہ تو تو نہیں ہے اللہ تو تو دینے والا ہے اے اللہ ہمیں وہ گھر دکھا دے مولا وہ گھر دکھا دے تیرے در کا راستہ نصیب فرما دے اے اللہ جتنے حاجی انسان حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے سفر کو آسان فرما دے ان کے سفر کو آسان فرما دے پیسوں کے اندر آگے تک اے اللہ کچھ بھی رقم کی اے اللہ ان کی گنجائش کچھ پیچھے ہے تو ان کی گنجائش کر لے اے اللہ اپنے خیر کی جانب سے ان کے لیے مال کے اندر سہولت نصیب فرما جان کے اندر سہولت نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں بھی جو اللہ ان ایسا ایک سفر نصیب فرما تم سفر کے اندر حج کے لیے سفر کے لیے ہمیں بھی قبول فرما دے اے اللہ پوری حکومتوں کو صحیح نہج پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ عرب ممالک میں بھی اسلام کو مضبوطی سے فالو کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ ہم سب کو قبول فرما دے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے جو مانگا وہ بھی عطا فرما بن مانگی بھی عطا فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما عطا فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنا ہمارے بچوں کے اللہ ایگزام ہو چکے ہیں 10ویں والوں کے 12ویں والوں کے یا اللہ سارے بچوں کی ایگزام چل رہے ہیں سارے بچوں کو ایگزام میں کامیاب فرما ماں باپ کا اے اللہ خوش دلی کے ساتھ ماں باپ کا دل اے اللہ چوڑا ہو بچوں کو اتنا کامیاب فرما اول نمبر سے کامیاب فرما بچوں کی کامیابی دیکھ کر ماں باپ خوش ہو جائے سے پیسے نصیب فرما ہمارے بچوں کے اچھی سے اچھی جاب نصیب فرما ہمارے بچے انجینئر بنے ڈاکٹر بنے اے اللہ ہمارے بچے ایڈوکیٹ بنے ہمارے بچے بڑے سے بڑے عہدے پر اللہ فائز ہو دنیا کے عہدے پر فائز ہو وہاں دین کو قائم کرے ایسے فیصلے نصیب فرما اے اللہ تجھے یاد کر کے ان بڑے بڑے ڈگریوں کو نصیب فرما بہت سارے ہمارے بچوں نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے بہت سارے لوگ انجینئر بن چکے اپنی ڈگریاں مکمل کر چکے اے اللہ جو وکلا کے لیے ڈگریاں مکمل کر چکے ہیں ابھی تک جاب کے لیے کوئی اپلائی کر رہے ہیں جاب نہیں مل رہی اللہ جاب کے لیے آسانی کا فیصلہ نصیب فرما دے اے اللہ تو ہی تو جاب دینے والا ہے جب تو نے تسمے کے بارے میں کہا کہ تسمے کا مانگو اے اللہ چپل کا تسمہ اٹھائے مانگو اے اللہ یہ تو بڑی چیز ہے ہم بڑی چیز مانگ رہے ہیں اے اللہ ہمارے بچے کو فیوچر اچھا بنا دے ہمارا فیوچر اچھا بنا دے ملک کا فیوچر اچھا بنا دے ایمان اور اسلام کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما ہمارے وطنی بھائیوں کو بھی اللہ جو لوگ اس کے پولیس والے ہیں اے اللہ آرمی لوگ ہیں اے اللہ جو ہمارے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے سرحدوں پر کھڑے ہیں اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما دے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے جو مانگا وہ بھی عطا فرما بن مانگی بھی عطا فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فن دعا قبول عطا فرما ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين